جی تو یہ آپ نے تمام تر سیاسی باتیں دیکھ لی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم تحریک انصاف یا پھر آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں۔ پاکستان میں ملیشین پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے جس میں سیاسی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے، یا پہ ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو ریسیو کیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے، اور انور ابراہیم پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ فریقین تجارت، رابطے، توانائی، زراعت، حلال انڈسٹری، سیاحت، ثقافتی تبادلوں اور عوامی سطح پر رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے وسیع ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو ملیشین پرائم منسٹر کی بات ہو گئی ہے، وہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر حسنین بات کی جائے آئینی ترامیم کی، تو آئینی ترمیم بل کی تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر، انہوں نے حکومت پر آئینی ترمیم کے لیے کروڑوں روپے دیگر اراکین کی وفاداریاں تبدیل کروانے کا الزام لگا دیا۔ یہ جو 63A کا معاملہ چل رہا ہے وہ پتہ ہے ہم سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اصل میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ یہ کہتے ہیں بہرحال کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ہو جائیں تو معاملہ پرامن طور پر حل ہو جائے گا۔ ترامیم بعد میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن پھر آمنے سامنے کی صورتحال ہو جائے گی۔ دوسری جانب لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف ایک بار پھر سے حسنین ہمیں بڑے ہی لمبے عرصے کے بعد اسکرین پہ نظر آئے، اور انہوں نے یہ ایک بار پھر سے شکوہ کیا کہ مجھے کیوں نکالا، اور ریاست کے ستونوں نے بھی ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ عوام کو بھی بہرحال انہوں نے ذمہ دار قرار دے دیا کہ جب مجھے نکال دیا گیا تو آپ لوگوں نے سوال کیوں نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اب یہ تمام تر معاملات ہیں جی سیاسی پاکستان کے، ان پہ بات کرنے کے لیے شوکت پراچا صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پراچا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ جی۔ پراچا صاحب اس سے پہلے کہ ہم آئینی ترامیم پہ آئے، 63A سے متعلق جو کچھ چل رہا ہے اس پہ آئیں، اس سے پہلے لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے کور کیا ڈی چوک کو، ہمارے رپورٹر وہیں پر موجود تھے۔ اسلام آباد کو تو مکمل طور پر اس وقت بلاک کر دیا گیا۔ تحریک انصاف نے NOC بھی ہماری جو رپورٹس ہے اس کے مطابق ابھی تک حاصل نہیں کیا انتظامیہ سے، تو بغیر NOC کے جب یہ پتہ ہے تحریک انصاف کو کہ آپ 3 سال سے لے کے 10 سال تک کے لیے آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے، یہ تمام تر معاملات ہونے کے باوجود تحریک انصاف ڈی چوک کی طرف آئے گی، آپ آئے گی یا نہیں؟ نہیں، کیسے آپ آئے گی جب اسلام آباد سیل ہو گیا اور اسلام آباد میں بغیر اجازت کے آنے کا داخلہ نہیں ہے جی، تو پھر کیا جو قانون توڑیں گے؟ اور ان دیٹ میٹر اس وقت ملک کا قانون ہے کہ اسلام آباد میں اجتماع کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے پرمیشن چاہیے، اور ماضی میں یعنی ابھی جو 8 ستمبر کو جلسہ ہوا تھا سنگجانی میں اس کا بھی NOC لیا گیا تھا، پہلے بھی ماضی میں بھی اجازت لی گئی تھی۔ ایسے ہی ہے۔ تو اب اٹ مینس کہ ابھی آپ کسی بھی قانون کو بالائے طاق نہیں رکھتے، آپ کسی بھی قانون کی پرواہ نہیں کرتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جلغار کر دی جائے اور اسلام آباد میں پھر ڈی چوک میں وہی سین دہرائے جائیں جو 2014 میں ہوں گے۔ تو شاید 2014 میں تو ان کے کوئی پیچھے تھا، کوئی ان کو سپانسر کر رہا تھا، کوئی ان کو پرووک کر رہا تھا اور پروموٹ کر رہا تھا، ابھی نہیں لگتا کہ وہ صورتحال ہے۔ تو میری ذاتی سینس میں جب کنٹینرز ریڈ زون بلاک ہو گیا، مجھے ایز اے سٹیزن آف اسلام آباد ان لوگوں کی وجہ سے اتنی پرابلمز ہوتی ہیں، مجھے آفیشیل کام کے لیے، اپنے پروفیشنل پرسوٹ کے لیے مجھے ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے، لیکن میں جو عام ساری سرکاری جو عمارتیں ہیں، سیکریٹریٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، FBR ہے، پھر PM سیکریٹریٹ ہے، پھر اس کے بعد فارن آفس ہے یا ڈپلومیٹک انکلیو ہے، وہ سارا ریڈ زون میں ہے۔ آپ یقین کریں کہ صرف ایک راستہ کھلا ہے، اور مارگلا روڈ پہ اگر 3 لاکھ 4 لاکھ سرکاری ملازمین جو سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں انہوں نے ایک ہی وقت میں وہاں جانا ہے، ایک ہی وقت میں وہاں آنا ہے۔ اسمبلی کے، پارلیمنٹ کے ملازمین کو، آفیسرز کو ایک ہی وقت میں، چھٹی کا وقت اور صبح کا وقت تو ایک ہی ہے سرکاری۔ تو صرف اس لیے کہ ہمارے ملک میں یہ انتشار والا تماشا لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی بھی اجیرن بنا کے رکھتی ہے۔ اچھا پراج صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو دن ہے اگلے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے 25 سے پہلے تک، اور 25 سے پہلے تک کے دنوں میں اسلام آباد میں اگر دھرنا دینا، وہاں پہ لوگ پہنچائیں، تو کیا آپ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ کچھ اور مقاصد ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، جو حکومت اس وقت دعویٰ کر رہی ہے اور بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان میں 15 اور 16 کو شنگھائی تعاون تنظیم کے ہیڈز آف گورنمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، یعنی اس میں چین کے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، اس میں روس کے وزیر اعظم بھی متوقع ہیں، پھر ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، کرگستان، ایران، ان کے لیڈرز بھی آنے ہیں۔
تو حکومت کی یہ اپریہنشن ہے کہ یہ صرف 15 اور 16 اکتوبر کا یہ جو SCO کا اجتماع ہے اس کو سیبوٹیج کرنے یا اس کو خراب کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے یا اس کی پلان کی گئی ہے، اور اس کو 2014 کے دھرنوں سے بھی آپ لنک کر سکتے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے پاکستان آنا تھا سپٹمبر میں، لیکن 2014 کے ڈاکٹر طاہر القادری اور PTI کے دھرنوں کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے۔ سی پیک جو سپٹمبر میں سائن ہونا تھا وہ سال 6 مہینے لیٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کا نقصان ہوا۔ اب اگر تو SCO کے ان لیڈران کا پاکستان میں آنا پاکستان کے مفاد میں ہے، تو پھر یہاں پر یہ سین جو کریٹ کر رہے ہیں، کیا ان کو پارٹی کا مفاد پاکستان کے مفاد سے بالاتر نظر آتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو میاں نواز شریف بھی پوچھ رہے تھے عوام سے۔ اچھا پراچا صاحب، 63A سے متعلق میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے پلیز یہ بتائیں کہ 25 تاریخ سے پہلے حکومت جو اتنی تیزی میں یہ جو اس کا نظر ثانی کیس کی سماعت ہو رہی ہے، وہ عمر عطا بندیال کے دور کی جو ججمنٹ ہے وہ ریورس ہو پائے گی؟ حکومت کامیاب ہو جائے گی فلور کراسنگ کروانے میں؟ اگر اس کی ججمنٹ ریورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو پھر تو بہت آسان ہو جائے گا حکومت کے لیے آئینی ترامیم کرنا۔ دیکھیں، جو عطا بندیال کے دور میں فیصلے ہوئے ظاہر ہے وہ سیاسی فیصلے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور اسی 63A میں ایک پرنسپل ہے ڈبل جیپرڈی۔ ڈبل جیپرڈی کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ 2 سزائیں ہوں۔ مثلا سزا کیا تھی؟ رکنیت بھی ختم اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، کہ نمبر بھی آپ نے کاؤنٹ نہیں کیا، جو ووٹ دیا شمار بھی نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ جن کا ووٹ شمار بھی نہیں کیا آپ نے ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا۔ آئین بڑا واضح ہے، 63A بڑا واضح ہے کہ جو ووٹ ڈالے گا، جب وہ ڈل جائے گا تو اس کے بعد وہ پارٹی جو ہے وہ اس کو ڈی سیٹ کروا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جرم نہیں کیا، آپ کا جرم ہوا بھی نہیں ہے، اور آپ کو اس جرم میں سزا دی جا سکے۔ یہ آئین کی منشا یا قانون کی منشا نہیں ہے۔ اس لیے جو 63A کے حوالے سے ابھی جو چیخ و پکار کی جا رہی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ایک غیر آئینی کام ہوا تھا، وہ ایک جنرل جو پرنسپل ہے لا کا اس کے خلاف کام ہوا تھا، ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی تھی سپریم کورٹ نے۔ میرے نزدیک یہ سب سے بڑی غلط بات تھی۔ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اگر قانون سازی کا اختیار ہے، آئین میں ترامیم کا اختیار ہے، تو وہ صرف پارلیمان کے پاس ہے۔ پراچا صاحب، یہ آپ 63A کی ججمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ غلط تھی؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھی۔ وہ آئین میں جو چیزیں دی گئی ہیں، اور آئین میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، آئین میں ہے کہ اگر کسی کا ووٹ کاؤنٹ کر لیا جائے تو اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے۔ یہاں ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا اور اس کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا۔ یہ دس از کالڈ ڈبل جیپرڈی۔ ڈبل جیپرڈی نہیں ہو سکتی، یہ جو مسلمہ انصاف و قانون کے جو پرنسپل ہیں ان کے خلاف ہے۔ اچھا پراچا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول کا ایک بیان آیا جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 25 سے پہلے ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے، اگر 25 کے بعد ہوئی تو پھر تصادم ہوگا۔ وہ کس تصادم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا چیف جسٹس تبدیل ہونے کے بعد اگلے چیف جسٹس ان کو ٹف ٹائم دیں گے، اس وجہ سے وہ جلدی کر رہے ہیں؟ یہ وہی تصادم کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی بنا پر اسد کیسر صاحب نے یا دیگر PTI والے کہہ رہے تھے کہ 25 اکتوبر کے بعد مسائل بنیں گے حکومت کے لیے، یہ ختم ہو جائے گی اور پھر دسمبر میں ہماری حکومت آ جائے گی۔ وہی مسائل بنیں گے جن کی طرف وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ 25 اکتوبر کے بعد یہ پھر سازش کریں گے، لیکن ہم ہر حد تک جائیں گے اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ تو اس میں دیکھیں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ جو باتیں ہوئی ماضی میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ان ترامیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یقیناً بلاول بھٹو زرداری نے جب کہا کہ ہماری مجبوری بھی ہے اور ہماری یہ جو ہے ضروری بھی ہے ترامیم، یہ ترامیم کو آج کے آئیڈیا سے نہیں لنک کریں۔ ترامیم تو 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ پرووائڈڈ تھا، اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں گے۔ یہ جو لوگ اب گمراہ کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کوئی خاص ضرورت ہے، 2006 میں کیا ضرورت تھی؟ اگر پاکستان کے عدالتی نظام میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہوتا اور یہ سیاسی بنیاد پر فیصلے نہ کیے جا رہے ہوتے 1954 سے لے کے آج تک، تو پھر آئینی عدالت کی ضرورت کیا تھی؟ آئینی عدالت کا صرف یہ ہے کہ سارا دن یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، سیاسی بنیاد پر یہ باتیں کی جاتی ہیں،
जजेस की तैनातियां 19 तरमीम क्यों आई थी? जब 18वीं तरमीम में एक प्रोसीजर पार्लियामान में लिख दिया गया कि हाँ इस तरह से, और पार्लियामान अगेन कहूं कि पार्लियामान ही फैसला साजी का एक फोरम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस बात पर को कायल है ना कि पार्लियामान को, पार्लिमानी कमेटी जो बनी हुई है जजेस की तैनाती को, इसको जुडिशल कमीशन के साथ मिक्स मर्ज किया जाए ताकि पार्लियामान का अख्तियार हो जजेस की तैनाती में। इसी वजह से इन चीजों को अपोज किया जा रहा है। सही। अच्छा पराचा साहब, अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो उनका मौकिफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि वाज़े आ चुका है। वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने का, तो हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में अभी तक मौलाना जो है बहुत सी मुलाकातों के बावजूद हुकूमत के हाथ नहीं आए, उनको पकड़ाई नहीं दिए। शायद यही वजह है कि 63A से मुतालिक जो नजरसानी की दरख्वास्त है उस पर समाअत इतनी हेस्ट में हो रही है कि जज नहीं भी मौजूद है तो भी, खैर वो एक अलग डिबेट है लीगल भी, लेकिन उसके बावजूद समाअत बड़ी तेजी से हो रही है और ये लग रहा है कि वो फैसला आ जाएगा। ये गवर्नमेंट का प्लान बी नजर आता है आपको 63A से मुतालिक, फिर जो है वो दीगर किसी रास्ते से अपने नुमाइंदगान को पूरा किया जाएगा, नंबर पूरे किया जाएगा हुकूमत के लिए? एक तो बात यह है कि ये 63A वाली जो अपील है 5 साल से पेंडिंग है और अभी भी आप कह रही हैं कि वो तेजी से उसकी समाअत जारी है। एक मामला जो 5 साल से पेंडिंग है वो हम, लेकिन 25 तारीख से पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना फैसला आ जाना। नहीं, बात ये है ना, बात तो ये है कि एक जब ये फैसला आया था उसी वक्त से ये पेंडिंग था, तो अभी तक वो पेंडिंग पड़ा था। अपील का रिव्यू लग ही नहीं रहा, तो पहली दफा तो ये लगा। अब भी हम कहेंगे जी बड़ा तेजी से ये लगा है, तो फिर यही तो पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम है कि 5 साल के बाद भी अगर अपील लग जाए तो हम कह देते हैं तेजी से। यहाँ अच्छा। बंदा मर जाता है, जेल में पड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको फैसले में उसको इक्विट करती है, बरी करती है, तो घर वाले आके सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि वो बंदा तो 18 साल जेल में रहा, 2 साल पहले उस बेचारे की जान चली गई और आज 2 साल के बाद उसकी मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिला बड़ा फैसला कर दिया हमारी अदालत ने कि हम उसको बरी करते हैं। तो देखें जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं, मैं अगेन चूंकि मैं भी मिला हूं मौलाना साहब से और हम बहुत सारे 8-10 लोग मिले थे, हमारी बराह रास्त इन तमाम उमूर पर बड़ी थ्रेड बेयर बातें हुई थी। एक होता है सियासी बयान, सियासतदान बयान देते हैं, सियासतदान ब्लफ करते हैं, सियासतदान एक फीलर छोड़ के रिएक्शन गेज कर रहे होते हैं। एक होता है कि आप किसी कार्रवाई में या किसी पार्लिमानी प्रोसीडिंग में कितना हिस्सा लेना चाह रहे हैं और आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और आपकी ज़ाहिर तजावीज़ भी हैं। तो मौलाना साहब से दोनों उमूर पर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातें हुई, उनकी तजावीज़ पर भी बातें हुई। मौलाना साहब बड़े क्लियर हैं 2 चीजों पे। नंबर 1, वो कहते हैं कि तरमीम आए तो पर्सन स्पेसिफिक ना हो। ठीक। दूसरा वो कहते हैं कि हमें जो मुसवदा है तरामीम का वो तो शेयर किया जाए। अब जाहिर है ये जेन्युइन डिमांड है कि आप, ये जेन्युइन डिमांड है, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी यहाँ पे बातचीत जारी थी। कहती है ना जब आप डिस्कशन करते हैं तो एक सैर हासिल गुफ्तगू होती है, लेकिन आपको पता है आप खुद भी एक टेलीविजन एंकर हैं कि वक्त हमारे पास कम होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्राइज साहब हमारे पास बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी, बड़ी अच्छी चल रही थी। जिस तरह आपने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे, इसी तरह इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान तो सब कुछ मान रहे हैं, कुछ मुदरजात के ऊपर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।